السلام علیکم۔ بڑی بات کے ساتھ میں ہوں عادل شاہ زیب۔ آج کی بڑی بات، آسمان گرا نہ زمین پھٹی۔ اسلام آباد میں درندہ صفت ملزمان نے 10 سالہ بچی کو مبینہ طور پر زیادتی کے بعد قتل کیا، پھر اس کی لاش کی بے حرمتی کر کے قریبی جنگل میں پھینک دی۔ ستم در ستم یہ ہے کہ اس واقعے پر پولیس نے بھی روایتی بے حسی اور سنگ دلی کا مظاہرہ کیا۔ قبائلی ضلع مومن سے تعلق رکھنے والی فرشتہ نامی بچی 15 مئی کو اسلام آباد کے علاقے شہزاد ٹاؤن سے لاپتہ ہوئی، جن کی گمشدگی کی درخواست اسی روز تھانہ چک شہزاد میں جمع تو کروا دی گئی، تاہم پولیس نے 4 روز تک اس واقعے کی FIR درج نہ کی۔ متعلقہ SHO جنہیں فوری طور پر حرکت میں آ جانا چاہیے تھا، حقائق کو معلوم کیے بغیر ہی مقتولہ کے بارے میں افسوسناک کیا سرائیاں کرتے رہے۔ دوسری جماعت کی طالبہ فرشتہ اور اس کے خاندان پر ڈھائے ظلم کی داستان صرف یہیں ختم نہیں ہوتی۔ پہلے پولیس نے FIR کے اندراج میں 4 روز کی تاخیر کی، پھر مقتول بچی کی لاش ملنے کے بعد پولی کلینک ہاسپٹل میں پوسٹ مارٹم کرنے میں بھی تاخیر کی گئی۔ اس خاندان پر کیا اور کیسے بیتتی رہی، خود مقتول بچی کے بھائی کی زبانی سن لیجیے۔ میں بھائی ہوں، اس کا بڑا بھائی ہوں۔ یہ واقعہ 15 تاریخ کو ہوا تھا، عصر کا ٹائم 5 ساڑھے 5 بجے تھے۔ ہم نے دکان، سبزی کی دکان ہے، ہم بند کر کے ہم گھر آئے۔ ہم نے پوچھا چھوٹی بہن کدھر ہے، تو امی نے کہا ساتھ پڑوسیوں کے کھیلنے گئی۔ ہم نے افطاری کی، اس کے بعد اس کو پڑوسیوں کے گھر گئی، نہیں ملی۔ پھر ڈھونڈتے رہے پھر بھی نہیں ملی۔ 10 ساڑھے 10 بجے ہم گئے تھانہ شہزاد ٹاؤن تھانہ گئے۔ ادھر گئے تو ادھر پولیس لکھنے والے نہیں ہے جی۔ ادھر کھڑے 12 بجے انہوں نے درخواست جمع کی۔ 5 دن ہم ذلیل ہوتے رہے۔ 5ویں دن ہم SHO صاحب کے پاس گئے کہ یہ ہماری بہن کا کیا ہوا، لاپتہ ہے، گھر میں لوگ امی رو رہی ہے، نہ رات کا پتہ نہ دن کا پتہ۔ SHO صاحب نے کہا جی یہ تو حالات ایسے بتاتے ہیں کہ اپنی مرضی کے ساتھ کسی کے ساتھ گئی ہے، تو یہ 10-11 سال کی بچی ہے، اتنا یہ بے عقل ہے کہ یہ اپنی مرضی کے ساتھ جائے اپنا گھر کو چھوڑ کے، اتنی بڑی بھی تو یہ نہیں ہے۔ تو SHO صاحب نے کہا جی یہ تو ٹانگ کے اوپر ٹانگ لگا کے تو آرام سے اپنے بچوں کے ساتھ SHO صاحب تھانے میں کھیل رہے تھے اور ہمیں بول رہے تھے آپ کی بچی کسی کے ساتھ گئی ہے۔ 5 دن ہم ذلیل ہوتے رہے۔ اس واقعے کے بعد سے لوائقین مقتول فرشتہ کی لاش کے ساتھ گزشتہ شب سے اسلام آباد کے مضافاتی علاقے ترامڑی چوک پر سراپا احتجاج ہیں۔ شام تک تو کسی حکومتی وزیر یا اعلیٰ عہدیدار کو مظاہرین کے پاس جا کر ان کی دادرسی کا موقع نہ ملا، تاہم مسلسل احتجاج اور میڈیا کے دباؤ کے بعد قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر مظاہرین سے مذاکرات کے لیے پہنچے اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی علی نواز امان کو انہوں نے معاملہ حل کرنے کی ہدایات جاری کی، جس کے بعد ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کی منظوری دے دی۔ انسانی حقوق کی وفاقی وزیر شیری مزاری نے بھی صرف ٹویٹر پر اور وہ بھی ایک سیاسی بیان جاری کرنے پر اکتفا کیا۔ شیری مزاری کے بقول حکومت کا زینب الرٹ بل قومی اسمبلی کی انسانی حقوق کمیٹی میں موجود ہے۔ گزشتہ روز بھی یہ بل سامنے لایا گیا، تاہم بلاول بھٹو زرداری نے اس پر بحث کی بجائے نظر ثانی کے لیے اسے سب کمیٹی بنانے کا اس پر فیصلہ کیا، جو کہ بدقسمتی سے ایک اور تاخیری حربہ ہے۔ دوسری جانب پولیس ذرائع کے مطابق فرشتے سے مبینہ زیادتی اور قتل کے الزام میں 3 ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جو کہ ان کے قریبی ہمسائے بتائے جا رہے ہیں، اور ان میں سے 2 ملزمان کا تعلق افغانستان سے ہے۔ یاد رہے کہ اسلام آباد میں گزشتہ 2 ماہ کے دوران کم سن بچوں سے زیادتی کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ اس سے قبل 12 کو کے علاقے میں بھی 2 سالہ بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ گزشتہ ہفتے راولپنڈی میں بھی 3 پولیس اہلکاروں سمیت 4 افراد نے 22 سالہ طالبہ کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ انسانی حقوق ادارے ساحل کے اعداد و شمار کے مطابق 2018 میں ملک بھر میں جنسی تشدد کے مجموعی طور پر 3832 واقعات رپورٹ ہوئے۔ ملک میں تواتر سے بڑھتے ان واقعات کی روک تھام کیسے ہوگی اور ان واقعات کو روکنے کے لیے معاشرے کی اصلاح کرنا کتنا ضروری ہے، تفصیلی بات کریں گے وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم چائلڈ رائٹس موومنٹ سے وابستہ انسانی حقوق کی کارکن حبیبہ سلمان صاحبہ ہمیں کراچی سے جوائن کریں گی، لیکن پہلے بڑی بات کے نمائندہ خصوصی ریاض الحق کی ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں۔ ریاض جو ہیں وہ گزشتہ رات سے مقتول فرشتے کے واقعے کو فالو کر رہے ہیں، آج بھی پورا دن وہیں پہ رہے۔ اس وقت ہم اس جگہ پہ موجود ہیں جہاں پر کل رات سے دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ ترامڑی چوک اسلام آباد کے مضافات کا علاقہ ہے اور یہاں پر سارا دن آج ٹریفک مکمل طور پر بند رہی اور اسلام آباد کے اس مضافاتی علاقے میں کافی لوگوں کو ٹریفک کی مشکلات بھی رہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 15 تاریخ کو جو واقعہ ہوا بچی کے ساتھ زیادتی کا، اس کا کل جو ہے انہوں نے FIR درج کی اور 4 دن تاخیر سے
جو پولیس حکام تھے یہاں شہزاد ٹاؤن پولیس اسٹیشن کے، ان کے فیملی کے بقول انہوں نے لیت و لال سے کام لیا۔ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں آپ مظاہرین موجود ہیں یہاں پہ، اور ان کے یہی مطالبات ہیں کہ جلد جو ہے اس معاملے کو نمٹایا جائے اور سپریم کورٹ اس کیس پہ اور اس معاملے پہ نظر ثانی کرے، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پولیس ہے اس نے صرف نظر سے کام لیا اور معاملے کو طول دیا۔ ہمارے ساتھ اس وقت جو متاثرہ بچی ہیں ان کے بھائی موجود ہیں، تو آئیے عبدالقیوم ان کا نام ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اب تک کے جو معاملات ہوئے ہیں اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی عبدالقیوم، آپ بتائیں گے کہ اب تک کی جو حکومتی کارروائی ہے اس حوالے سے اور پولیس کا رویہ ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ مطمئن ہیں اب تک جو معاملات ہوئے ہیں؟ نہیں، فی الحال ہم مطمئن نہیں ہیں ان پولیس کے ان سے، کیونکہ ہمارے ساتھ پولیس نے بہت زیادتی کی ہے۔ جب بھی جاتے ہیں انہوں نے ہمیں ذلیل کیے، انہوں نے ہمیں کوئی امید نہیں دی، انہوں نے ہمارے ساتھ نہیں دیے، انہوں نے ہمیشہ ذلیل کیے۔ تو ہماری اپیل ہے سپریم کورٹ سے بھی کہ وہ خود اس کیس کو دیکھیں اور ان کو ایس ایچ او جو ہے اور حوالدار سے لے کے ایس ایچ او تک پورے تانے کو جو ان کو معطل کیا ان کو سزا دی جائے، کیونکہ انہوں نے غریب کو ذلیل کیے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسپیکر نیشنل اسمبلی اسد قیصر۔ جیسے مجھے پتہ چلا میں خود آیا، کیونکہ ہماری بچی ہے اور ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے ارلیات سے اس کی تحقیقات بھی ہوں گی، اور میں نے خود اس کے بارے میں جو ہے نا ایکشن لیا ہے، اور کل میں نے تمام کنسرن اتھارٹیز کو بلایا ہے اور ان کے پیرنٹس کو بھی بلائیں گے، جس طرح یہ مطمئن ہوں گے، کیونکہ ہم نے تو بچی کو انصاف دینا ہے، ہر صورت میں انصاف دینا ہے۔ ان کی جو بھی کنسرن ہے اس کو کنسرن کو بھی ایڈریس کریں گے اور ان کو انصاف ملے گا، اور انشاءاللہ اس کو جو بھی ہو سکتا ہے، جس چیز پہ وہ مطمئن ہو سکتے ہیں انشاءاللہ کریں گے، ان کو بچی کو اور ان کے والدین کو ان کی فیملی کو انصاف ملیں گے انشاءاللہ۔ اب تک کہا جا رہا ہے کہ صرف 2 ملزمان کو مبینہ طور پہ گرفتار کیا گیا ہے، لیکن آگے سارے معاملے میں کیا ہوتا ہے اس کے لیے شاید ہمیں ابھی مزید انتظار کرنا پڑے گا۔ بڑی بات کے لیے میں ہوں ریاض الحق۔ ریاض الحق، بہت بہت شکریہ۔ علی محمد خان صاحب، بڑا افسوسناک ایک واقعہ، اسٹوڈیو میں آنے سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ پرائم منسٹر صاحب نے آج کیبنٹ میں بھی اس کو ڈسکس کیا، تو کس طرح داد رسی کرنے کا ارادہ حکومت رکھتی ہے مظاہرین کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، ایک تو بہت افسوسناک واقعہ ہے، پھر رمضان کے مہینے میں تو انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اسلام تو چھوڑیں، انسانیت، اسلام تو بہت بڑی چیز ہے، انسانیت کدھر گئی ہے کہ 10 سال کی بچی کے ساتھ ایسا ایک جو ہے وہ ظلم ہوا ہے۔ اور یہ ہوتا تو یہ ہمارے معاشرے میں کافی عرصے سے یہ چلا آ رہا ہے، لیکن جو زینب بچی شہید ہوئی تھی جی، اس کے بعد سے اس پہ بہت زیادہ فوکس ہوا، میڈیا کا بھی، آپ لوگوں نے اس میں بڑا رول ادا کیا، اور اس پہ جب مضبوط سٹینڈ لیا گیا تو اس کے بعد ہی یہ ایشوز زیادہ ہائی لائٹ ہوئے ہیں۔ مجھے یاد ہے اس زمانے میں ایک مردان میں ایک کیس ہوا تھا، اس میں بھی گرفتاریاں وغیرہ ہوئیں، جو میرا ضلع ہے وہاں ہوا تھا۔ ایک آئی تھنک یہ ساؤتھ میں ایک واقعہ ہوا تھا، جی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے یہ تواتر سے چلتا رہا۔ میں نے اس زمانے میں بھی ایک بات کی تھی، اور میں آج بھی اپنی اس ایک بات پہ قائم ہوں کہ دیکھیں اس کے 2 اسپیکٹس ہیں۔ جب ابھی آپ نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا، حکومتی اس پہ بھی میں آؤں گا۔ جی، آپ نے کہا کہ معاشرے کی اصلاح وغیرہ، دیکھیں اصلاح تو ٹھیک ہے، علماء کرام کا بھی ایک رول ہے، میڈیا کا آپ لوگوں کا بھی ایک رول ہے، حکومت کا بھی ایک رول ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک جو سزا کا خوف ہے نا، جب تک ڈر نہیں ہوگا قانون کا، اس سلسلے میں نے اس وقت بھی ایک رائے دی تھی اور اب بھی ایک رائے دیتا ہوں کہ اس طرح کے مجرمان کو کم از کم ان کو چوکوں پہ لٹکانا چاہیے۔ اس کے لیے جو بھی قانون میں ترامیم ہوں، میں سمجھتا ہوں پہلی حکومت کو بھی کرنے چاہیے تھے، ہمیں بھی کرنے چاہیے۔ اس پہ ہمیں کچھ ایشوز میں جو ہے اپنے ملک کے حساب سے، اپنے شریعت، اپنے قرآن کے حساب سے ان کو سزا دینی چاہیے۔ اس میں زیادہ پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ انٹرنیشنل دنیا کیا کہے گی، ہمیں اپنے بچوں کو سیو کرنا ہے۔ آپ کو چند کو اگر ہم سخت سزائیں دے دیں تو شاید اس میں ایک بہت بڑا ڈیٹرنٹ ایفیکٹ ہوگا۔ باقی معاشرے کی اصلاح والا ایشو اہم ہے، بالکل علماء کا رول ہے، پیرنٹس کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ بھی بچوں پہ نظر رکھیں، لیکن کب تک؟ آخرکار بچوں اپنا پیرنٹس کو اپنے کام پہ جانا ہوگا۔ کچھ کم از کم حکومت کا اور معاشرے کا، ہم سب کا یہ کردار ہے علی محمد خان صاحب، یہ جو معاشرے کو بچوں کے لیے سیف کریں۔ دیکھیں آپ کے اس میں کچھ عرصے پہلے اس میں ایک کوسچن آیا تھا، تو جو اسلام آباد کے پارکس ہیں اس کے والے سے میں نے پوچھا تھا، ان کے جو اسلام آباد جو سٹی جو ادارے ہیں ان کے، کہ
کہ کیا ہمارے پارکس جو ہیں یہ سارے کیمرے کے نیچے ہیں، کیونکہ وہاں چھوٹے بچے آتے ہیں کھیلنے کے لیے، وہاں بڑے بچے بھی ہوتے ہیں، وہاں کچھ اور بھی جو ہے لوفر ٹائپ لوگ بھی آ جاتے ہیں، تو وہاں پہ خواتین بھی ہوتی ہیں. اب یہ ان بچوں کی بچے تو دے آر انوسنٹ، ان کو بیچاروں کو کیا پتہ، اینی بڈی کین. تو اس میں یہ ہے کہ بالکل ان چیزوں پہ ہمیں فوکس کرنا ہوگا. دوسرا آج اس پہ کیبنٹ میں یہ ڈسکس ہوا، جو انسانی حقوق کی ہماری وزیر صاحبہ ہیں شرین مزاری صاحبہ نے، انہوں نے کیبنٹ میں رپورٹ بھی کیا. انہوں نے بتایا کہ اس میں انہوں نے بتایا کہ ایف آئی آر بھی ہو گئی ہے، آٹوپسی کا بھی انہوں نے بتایا. ہاں اس میں ڈیلے ہے، اس پہ ایکشن بھی لیا گیا ہے. انٹیریئر منسٹر صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے اور یہ اسپیکر صاحب نے اس پہ ایکشن بھی لیا ہے. کل انہوں نے پھر بلایا ہے، تو سزا تو ان کو ملے گی، اور ظاہر ہے وہ ڈی این اے وغیرہ جو بھی اس کا پروسیس ہے. لیکن دو یہاں پہ چیزیں ہیں. نمبر 1 کہ پولیس نے اس میں اتنا ڈیلے کیوں کیا؟ کیونکہ ایسے وکٹمز کے ساتھ سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ ملزم کو تو بعد میں گرفتار کرتے ہیں، سب سے پہلے جو لواحقین ہوتے ہیں ان کو آپ ان کی داد رسی کرتے ہیں، ان کو آپ ایک تسلی دیتے ہیں، ایک ان کو آپ ایک سکون کا احساس ہوتا ہے کہ یار میں اب لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس ہوں، اب میں اپنا جو ہے ذمہ داری کسی اور پہ ٹرانسفر نہیں کر رہا. ظاہر ہے ہماری بھی ذمہ داری ہے، لیکن یہ جو ہمیں یہ جو سسٹم یہ پولیس ورثے میں ملی ہے، یہ وہ المیہ ہے کہ ہم نے 30 40 سال حکومتیں کر کے کیا کیا ہے. اب ہمارا امتحان ہے کہ ہم جب 4-5 سال بعد حکومت کر کے جاتے ہیں تو کیا اس پولیس کو ریفارم کر کے جاتے ہیں یا اسی طرح کے درندے بدقسمتی سے بیٹھے ہوں گے مختلف جگہوں پہ. ٹھیک ہے. علی محمد خان صاحب آپ کے پاس آتے ہیں. حبیبہ سلمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حبیبہ صاحبہ، فگرز کے مطابق صرف 2018 میں تقریباً میں کہہ رہا ہوں 3800 850 تقریباً 4000 جنسی تشدد کے واقعات پاکستان میں ہوئے ہیں. یہ اس کے تدارک کے لیے کیا کیا جائے؟ ایک یہ تقریباً ہر ہفتے 2 ہفتے بعد جو ہے اس طرح کے واقعات کبھی کراچی میں ہو جاتے ہیں، کبھی انٹیریئر سندھ میں، کبھی پنجاب میں. مطلب ایک تو اس کو ایتھنیسٹی کے ساتھ نہیں جوڑا جانا چاہیے اس پورے واقعے کو، اس پر بھی آگے جا کے گفتگو کریں گے. لیکن اس کے تدارک کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا یہ سیاسی جماعتوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا؟ یہ صرف گورنمنٹ کا کام نہیں ہے، اپوزیشن کو بھی آگے بڑھ کر کوئی بل وغیرہ بڑا سخت، جس طرح خان صاحب نے یہاں پہ بات کی کہ جی کوئی سزا ایسی آنی چاہیے کہ سزا کے خوف سے کوئی اس جرم کے ارتکاب کا سوچ بھی نہ سکے. جی السلام علیکم. مجھے جہاں تک جس رپورٹ کا آپ نے ذکر کیا، ساحل کی جو رپورٹ ہے، میں سمجھتی ہوں کہ میں اس رپورٹ کو خود بھی ترتیب دیتی رہی ہوں 5 سال تک، اور اس کے ڈائنامکس جو ہے میں تھوڑی سی بہتر طریقے سے دیکھتی رہی ہوں. جی دیکھیں، جہاں بات ہے آپ کے قانون سازی کی، جہاں بات ہے اس میں ہم جو ہیں جو ریپ اور سوڈومی کے اوپر جو پی پی سی کے اندر جو شکیں تھی اس کے اوپر امینڈمنٹ کی گئی کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ کے تحت، اور اس کو مزید ریگرس کر دیا گیا. اس میں جو ہے نا ڈیتھ سینٹنس بھی ہو جاتی ہے. اور اگر اسی رپورٹ کے آخر میں آپ دیکھیں تو کنوکشنز جو کی ہیں ساحل نے لائرز کے تھرو وہ بھی ہوئی ہیں. مگر میرا آج ایک موقف تھا جی کہ کیا ہوگا، زینب کے جو کلپرٹس تھے ان کو آپ نے ہینگ کر لیا، اب اس بچی کے کلپرٹس کو آپ ہینگ کریں گے تو اٹس جسٹ لائک وہ ایک فاکس آتا ہے اور پھر ایک بچہ لے کے جاتا ہے اور آپ اس کو مار دیتے ہو، پھر دوسرا آتا ہے پھر آپ اس کو مار دیتے ہو. تو مطلب یہ جنگل کا قانون چل رہا ہے اس وقت، رائٹ؟ سو بات یہ ہے کہ اور بہت ساری چیزیں اس سسٹم میں انٹیگریٹڈ ہے. اگر آپ قوانین کو بھی دیکھیں، اگر آپ ابھی جو آج کے کیس میں کیا ہوا، اس بچی کے کیس میں کیا ہوا کہ جب پولیس کے پاس گئے تو انہوں نے کہا یہ تو الاپمنٹ کا کیس لگ رہا ہے. اب پولیس کو پتا ہے کہ اگر الاپمنٹ ہوتی ہے، اگر اپنی بچی مرضی سے بھاگ جاتی ہے تو پھر وہاں پہ وہ کورٹ میں جا کے شادی کر لے تو اس کو اسٹیٹ جو ہے پروٹیکشن دیتی ہے. تو یہاں پہ تو سب سے پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ان کی ایک یہ کانسیپٹ ہے کہ بھاگ گئی ہوگی. سو کیا جو جیسے ابھی ریسنٹلی چائنا کا ایک کیس آیا کہ بچیوں نے مرضی پیرنٹس نے شادی کرائی مگر وہ وہاں پہ جا کے سیکس ٹریفکنگ اور اس میں چلے گئے. تو کیا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے یہ بچے، کیا اس طرح کی چیزیں انپلیس نہیں کرنی چاہیے؟ تو سملرلی جو چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ کے لیے جو ہے نا رویا جا رہا ہے، اور علی محمد خان صاحب ہی ان کے ون آف دا اپوزنگ پرسن ہیں
کہ آپ جو ہے نا اس کے اوپر کوئی قانون سازی نہ کریں. جب ڈیٹرنس ہوگی, جب آپ انشور کریں گے کہ 18 سال سے پہلے کوئی بچی بھاگ نہیں سکتی, اور اگر خدا نخواستہ بھاگ جاتی ہے تو کسی شیلٹر یا پروٹیکشن سینٹر میں جائے گی, کیونکہ وہ اس طرح کی اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ اپنا خیال رکھ سکیں, تو یا کسی کے گھر کا خیال رکھ سکیں, تو پھر شاید یہ خیال اسٹیبلش نہیں ہو سکتا تھا. دوسرا وہ کہتے ہیں ہمسائے میں افغانی تھے. دیکھیں بھائی, یہ دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے, یہ افغانستان میں بھی ہوتا ہے, یہ کینیڈا میں بھی ہوتا ہے, یہ کسی بھی جگہ پہ ہو سکتا ہے. اب جو قانون سازی کے اس کے بارے میں ہے, دیکھیں ہمارے پاس قوانین کا ایک گریو یارڈ بن چکے ہیں ہم. یہاں پہ مسئلہ ہے امپلیمنٹیشن. اسلام آباد میں جو نیشنل چائلڈ پروٹیکشن سینٹر ہے, وہ ایک جو ہے نا آپ کہیں ایک کرائے کے مکان میں ہے, جو بار بار اس پہ ریڈ بھی ہوتی ہے, وہ خالی کیا جاتا ہے, اور پھر اس میں 35 سے زیادہ بچے نہیں آ سکتے ہیں آپ کے. اور جہاں آپ کی جو ہے ریکوائرمنٹ ہے, وہ آپ کی اسٹریٹ پہ سوتے ہیں وہ بچے, اور ہر رات یہ بچے ولنریبل ہے سیکچول ابیوز کے, اور کہاں رہتے ہیں, اور اسی طرح سے پھر ڈرگز میں چلے جاتے ہیں. سو اس کا سد باب کرنے کی ضرورت ہے. تو میں کہوں گی کہ جو ایک کتا بھی اگر دریائے فرات کے کنارے مرا ہے, تو اس وقت جس اسٹیٹ کو جس عظیم نام سے ہم منسوب دیتے ہیں, تو کیا آپ ذمہ دار ہیں اس مرڈر کے؟ تو اس کے جواب ہونا. حبیبہ سلمان صاحبہ, آپ کا ورژن آ گیا, علی محمد خان صاحب سے اس پہ جواب لیتے ہیں. آپ حبیبہ صاحبہ کو آپ نے سنا, دو انہوں نے نقطے اٹھائے. ایک تو آپ خود اگر ان کو جواب دے دیں جو وہ کہہ رہی ہیں, آپ کا ایک بڑا ایک اصولی موقف چائلڈ میرج جو بل تھا, جو قانون سازی تھی, وہ ہے اس پر, وہ اور یہ واقعہ جو ہے وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر اس قسم کی چیزوں کی ہم روک تھام نہ کریں تو یہ واقعات تو ہوتے رہیں گے. دیکھیں, روک تھام ہونی چاہیے, اور اس پہ بالکل جو قانون کا ڈیٹرنٹ ایفیکٹ ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے. اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ ہمارے پاس قوانین پہلے سے موجود ہیں, لیکن قوانین کا خوف نہیں ہے. دیکھیں, وہ جب جرم ہوتا ہے ہائی لائٹ ہوتا ہے, لیکن جو پروسیس ہے وہ اتنا سلو ہے کہ جب قاتل کو یا ریپسٹ کو سزا ملتی ہے, وقت اتنا گزر جاتا ہے ہم پہ. میں سمجھتا ہوں اللہ کے امتحانات اتنے ہیں کہ وہ چیز پھر آپ بھول ہی جاتے ہیں. وہ جب قاتل کو سزا ملتی ہے, اور رات کے اندھیرے میں جب اس کو پھانسی چڑھتی ہے, کسی کو یاد ہی نہیں رہتا, نہ کوئی پھر اس کو کتنا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی جرم کرتا ہے اس طرح کا ہینس کرائم, جب اس طرح کا کوئی عمل ہوتا ہے, سب سے پہلے اپنے بچوں کی تصویر ذہن میں لائیں کہ آپ کے بچے کے ساتھ اگر ہوگا تو آپ کی کیا جذبات ہوں گے. جب تک آپ ان کو دیکھیں, ایران میں کیا ہوتا ہے, سعودی عربیہ میں کیا ہوتا ہے, جن ملکوں میں ان کو شریعت کے مطابق ان لوگوں کو سزا ملتی ہے, آپ علی صاحب یہی تو وہ اپنے خیالات میں نہیں لاتے نا, سخت ان کو جو ہے وہ میسج آئے گا. دیکھیں آپ پلیز میری بات سن لیں. چلیں آپ کے پاس آتے ہیں حبیبہ صاحبہ, ان کا جیسی دوسری بات یہ ہے, جی آپ دوسری بات یہ ہے, کوئی بھی پاکستان میں اس وقت جتنا پولیٹیشین ہے کسی بھی جماعت میں, چاہے مذہبی جماعتوں کے بھی ہیں, میرا نہیں خیال کوئی آپ کو چائلڈ میرجز کو سپورٹ کرتا ہوا نظر آئے گا کہ بچوں کی شادیاں کرائیں. لیکن اس طرح کے قوانین جب آتے ہیں, میں معافی چاہتا ہوں, این جی او اورینٹڈ اور این جی او بیکڈ قوانین نہیں لائے جا سکتے. آپ نے اس میں اسلام کا نقطہ نظر دیکھنا ہوگا, اور اس کے لیے ایک فورم ہے. تو کیا قائد اعظم بھی این جی او بیک سے جنہوں نے 1929 میں پروگرام میں بیٹھنے کے, میں بالکل آپ کو ٹائم دوں گا بولنے کا. پروگرام میں بیٹھنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں نا, آپ نہیں, میں بیٹھا ہوں نا علی صاحب, میں ان سے بات کروں, ان کو بالکل ٹائم دیں گے, آپ کمپلیٹ کریں پھر ان کے پاس جائیں گے. وہاں پہ جی آپ بولیں, ان کو بولنے دیں. نہیں آپ بولیں, علی محمد خان صاحب آپ بولیں. آپ کو عرض کرنا یہ ہے کہ وہ جب وہ بل لانے کی کوشش کی, چونکہ مذہب سے ریلیٹڈ ایک بل تھا, تو اس پر میں نے ان کو رائے دی کہ جس طرح ہمارے مذہبی امور کے وزیر کی رائے تھی اور انٹیریئر منسٹری کی, جن کی منسٹری کو آیا تھا کہ اس کو آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس بھیجیں, کیونکہ اسلام میں شادی کا تعلق عمر سے زیادہ بلوغت سے ہوتا ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کی ایک رائے ہے, آپ ان سے ایک رائے لیں, علماء کرام سے رائے لیں, کیونکہ دین کا مذہب کا جو ایشو ہے, میں آپ تو اتنے کوالیفائڈ نہیں ہیں. علماء کرام سے جب آپ رائے لیں گے, آپ پھر اس کے بعد جو قانون بنائیں گے وہ بہترین قانون ہوگا. دوسری چیز یہ ہے, میں اس ایشو پہ دوبارہ آنا چاہتا ہوں. دیکھیں, میری ریکویسٹ ہوگی, بہت بڑا جرم ہوا ہے, بہت ظلم ہوا ہے, لیکن اس کو ایتھنیسٹی سے اس کو نہ جوڑیں. اچھا علی محمد خان صاحب, یہ رنگ سنیں میری بات سنیں, اس پہ آپ سے سوال کروں گا. اس کو یہ رنگ نہ دیں کہ کسی خاص ایتھنیسٹی کو, پختونوں کا کسی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. لیکن ریپس جب ریپ کرتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا وہ کس زبان سے ان کا تعلق ہے. یہ واقعات پاکستان کے گلی گلی کوچے کوچے ہو رہے ہیں. ہم سب کو سر جوڑ کے اس پہ بیٹھنا ہوگا کہ ہمارے قوانین میں,
हमारे सिस्टम में क्या सुकम है? एक सुकम तो ये कि पुलिस वाले इंसानों की तरह डील नहीं करते जी। जो आपने पिछले हुकूमतें की हैं, आपने इन चीज़ों पे इन्वेस्ट नहीं किया, सिर्फ रोडों पे जाके इन्वेस्ट किया, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे जाके इन्वेस्ट किया, इंसानों को इंसाफ देने पे आपने इन लॉ एनफोर्समेंट वैसे अली मोहम्मद खान साहब, वैसे तो फिर कहा जा सकता है कि फिर केपी में तहरीक इंसाफ ने 5 साल हुकूमत की, तो फिर वहाँ पे तो बिल्कुल इस तरह का इंसाफ नहीं। मर्दान में जो वाक़या हुआ वहाँ पे तो आपका 6ठा साल है हुकूमत का। तकरीबन हफ्ते के अंदर उन्होंने इनको गिरफ्तार किया था। मैं समझता हूं कि मैं ये नहीं क्लेम कर रहा कि पख्तूनख्वा में हमने कोई दुनिया की बेहतरीन पुलिस बना दी है, लेकिन निस्बतन उनका रिस्पांस लेवल बहुत बेहतर है। इस तरह का आपको शिकायत नहीं मिलेगी कि भाई मैं हफ्ता जाता रहा, मेरी FIR ही नहीं कटी। भाई क्यों नहीं FIR कटी? वो बच्ची वहां से गायब हुई है, तुम्हें किसने ये इख्तियार दिया है कि तुम ये कहो कि वो एलोपमेंट है या घर से भागी है? तुम्हें कोई इल्हाम हुआ है ऊपर से? चले वो तो उसके वो मुअत्तल भी हो चुके हैं और देखते हैं कि आगे इस पर गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है। लेकिन सिर्फ मुअत्तल होना भी हल नहीं है ना, हमने इस पे जाके देखें, रिफॉर्म्स की तरफ हमने जाना है और इसमें हम सबका रोल है। मैं हमेशा ये बात करता हूं कि हम दूसरे पे रिस्पांसिबिलिटी जो है वो शिफ्ट करते हैं। हबीबा सलमान हमने इस हुकूमत को इसको ठीक करना है, आपने बिल्कुल ठीक करना है, आपको मैंडेट भी इसी चीज का मिला है। हबीबा सलमान साहबा, ओवर टू यू नाउ जी, आप जवाब देना चाह रही थी। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो नेशनल प्लान ऑफ जो नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन है, जिसमें नेशनल प्लान ऑफ एक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन का एक इन्होंने एक्शन प्लान बनाया था। इन्होंने नहीं बनाया, इट्स मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स के साथ काफ़ी कंसल्टेशन से ये बनाई, जिसके तकरीबन जो है ना 6 पॉइंट्स हैं। प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन, रिकवरी एंड री इंटीग्रेशन, पार्टिसिपेशन, मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेशन। आज मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। हेलो जी 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 जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोले हबीबा साहिबा। जी 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 बोले आप। आज मेरा दिल खून के आंसू, बोले आप, बोले, आपकी आवाज आ रही है हमें जी। हबीबा सलमान साहिबा की लाइन ड्रॉप हो गई है। देखें अगर उनको हम फोन पे ले सकते हैं, अगर वो फोन पे कनेक्ट हो जाए, क्योंकि उनका वर्जन लेना जो है वो जरूरी है। अली मोहम्मद खान साहब, पुलिस के किरदार पर आते हैं, वापस लाइन इन है हबीबा सलमान साहिबा जी, आप अपना अगर जवाब पूरा कर दें प्लीज। जी मैं जवाब पूरा करती हूँ। अब मेरा दिल खून के आंसू रोता है कि जिस बच्ची को रेप करके कत्ल किया गया, उसकी आप प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन, रिकवरी एंड री इंटीग्रेशन और पार्टिसिपेशन, इसका मतलब है रिकवरी में तो आपने डेड बॉडी रिकवर की, अब मतलब फायदा क्या? I mean, डेड बॉडी आ गई, चलें आप उस सजा देने और उसके हवाले से ये इतना, जैसे आप गवर्नमेंट में जो अभी नई गवर्नमेंट आई है, बड़ी एक्सपेक्टेशंस भी इस गवर्नमेंट से हैं, तो सबसे बड़ा इशू है 3800 तो वो केसेस हैं जो आपके जो वेरीफाइड केसेस हैं, जो थानों से पता करके वेरीफाइड केसेस हैं। और आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, ये सिर्फ केपी का मसला नहीं है, ये गिलगित बल्तिस्तान का मसला है, ये बलोचिस्तान का मसला है, ये सिंध का मसला है, ये पंजाब का मसला है, और इसके टॉप 10 सिटीज में तो पंजाब आते हैं इस रिपोर्ट के मुसलसल कई दहाइयों कई अरसे से। अभी टाइम काफी कम है, तो इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स देख किस चीज को रही है? जी जी प्लीज आप अगर थोड़ा सा ब्रीफ से रैप अप करें अपने आंसर को, जो आपने जवाब देना था अली मोहम्मद खान साहब को, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि बाद में आप कहें कि आपने मेरा वर्जन लिया नहीं। आपका वर्जन जानना चाहेंगे, फिर अली मोहम्मद खान साहब से ब्रीफ से आंसर लेंगे, ब्रेक पे जाना है मुझे। जी, तो आप चाइल्ड मैरिज के हवाले से जब कह रहे हैं कि ये एक NGO बैक्ड है, NGO ज़्यादा चीज़ है, सर ये लूप होल्स हैं। ये बच्ची जब घर से गुम हो गई तो पुलिस को लगा ये भाग चुकी होगी, इसने शादी कोई कर ली होगी। जो मिनिमम एज ऑफ मैरिज है उसको हमें किसी जगह, पुलिस के लिए भी डेटरेंस हो, पुलिस के लिए भी एक सेट थ्रेशोल्ड हो कि वो भी अपने नाकस अंदाजे जब लगाएं तो उनको एक चीज़ का पता हो कि कहाँ कानून क्या कहती हैं। दूसरा, जब 1929 में ये कानून बरसगीर में लाए थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उस वक्त जो आपको जो लैशबैक जो इस वक्त जिन्होंने ये कानून, शेरी रहमान ने यहाँ पे प्रेजेंट किया, जो इस वक्त इस कानून को हो रही है, वही हिंदू जो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव जो सोच थी, उनसे कायद-ए-आज़म को जो है ना वो फेस करना पड़ा। आई होप ये लिटरेचर आपको जरूर पहुंचेगा, आप प्लीज इसको जरूर रीड कीजिएगा। ये तमाम चीजें काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के साथ भी शेयर हुई हैं जी, और इसके ऊपर फतवा और तमाम चीजें मौजूद हैं।
مگر جہاں تک بات ڈیٹرنس کی آپ کر رہے ہیں، میں آپ سے 100% نہیں 110% آپ سے میں بالکل متفق ہوں کہ ایٹ لیسٹ 40% جو ہے ڈیٹرنس وہ آپ کے کرائم ریٹ کو نیچے لے کے آتی ہے. سو ایسے قوم جہاں پہ اویئرنیس ریزنگ دینے کے لیے اور ان کے مواقع موجود نہیں ہیں تو وہاں قوانین سخت کرنے چاہیے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس حبیبہ سلمان صاحبہ. علی محمد خان صاحب جانے سے پہلے اگلا سیگمنٹ ہمارا ہے اکانومی پہ، ڈالر پہ. جاتے جاتے آپ سے، چونکہ آپ کیبنٹ کی میٹنگ میں آج تھے، ڈالر بڑی تیزی سے جو ہے روپے کی قدر، روپے اپنی قدر کھو رہا ہے 3-4 دنوں میں 10 روپے. تو پرائم منسٹر صاحب کنسرن ہے کوئی، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اس پہ؟ آپ کا کیا سوچ ہے؟ پی ایم صاحب کنسرن نہیں ہوں گے؟ کنسرن تو ہوں گے، کر رہے کیا ہیں، سولوشنز کیا ہیں؟ آئی تھنک دے ہیو ٹیکن دا موسٹ امیجیٹ اسٹیپس، اور وزیر خزانہ صاحب جو ہیں وہ کر رہے ہیں اس پہ کام. میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلٹی اس میں آئے گی. ابھی آپ کا آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے ڈیل فائنل ہو جائے تو مارکیٹ میں اسٹیبلٹی کا فیکٹر زیادہ جو ہے وہ آئے گا. اس چیز کو آپ ذہن سے مت نکالیے پلیز کہ یہ جو ہوا ہے ڈالر کا جو سرج ہوا ہے، جو کچھ بلیک مارکیٹیئرز بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے دیکھیں یہ بالکل گدوں کی طرح کہ ان کو نہ ملک کی پرواہ ہے نہ عوام کی پرواہ، ان کو صرف اپنے پیٹ کی پرواہ ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ انشاءاللہ سیٹل ہو جائے گا، اور کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ مجھے یہ بھی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ واپس بھی نیچے بھی جائے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی پرماننٹ حل بھی نکالنا چاہیے، اور ہم انشاءاللہ نکالیں گے کہ یہ لوگ جو ہمارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو اس طرح کے حالات میں بجائے اس کے کہ ملک کو سپورٹ کریں، کتنا کما لیں گے کوئی آپ؟ دیکھیں حکومت تو انشاءاللہ اس کو اسٹیبلائز کر لے گی، ریاست بڑی مضبوط ہوتی ہے، پیچھے عوام ہے، اللہ کی طاقت ہے. یہ سالہ انشاءاللہ آپ 1-2-3 مہینے میں دیکھیں گے انشاءاللہ ایوری تھنگ ول بی، بہت حد تک اسٹیبلٹی آئے گی. لیکن یہ جو جن لوگوں نے کیا ہے آئی تھنک یہ ان پہ کریک ڈاؤن کیے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے کہ آپ لوگ مطلب ہے کہ ایک موقع ملا ہے اور آپ اس طرح جو ہے اس سے ملک کو علی محمد خان صاحب جانے سے پہلے میں ایک چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو روپے کی قدر میں ڈیویلیویشن آئی ہے بڑی مطلب 10 روپے جو ہے وہ ڈالر کی قیمت میں فرق آیا ہے اچانک 154-55 تک آج پہنچ چکا ہے. تو کیا ایک فیکٹر تو اس میں یہ ہے کہ مارکیٹ سے ڈالر اٹھائے جا رہے ہیں، اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ ڈالر کو کیا فری فلوٹ کر دیا گیا؟ ابھی تک کوئی کلیئرٹی اس پہ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کی ایک بڑی شرط جو تھی کہ مارکیٹ اب تعین کر رہا ہے ڈالر کا، کیا وہ ہو چکا ہے، وہ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے ایک ڈیل میں ہم گئے ہیں، جو پہلی دفعہ نہیں گئے، کوئی 22ویں دفعہ یہ حکومت ابھی جو ہے جو گئی ہے، تو حکومت پاکستان 22 مرتبہ ان کے ساتھ وہ جا چکے ہیں. ظاہر ہے جب آپ نے ان سے کوئی لون لینا ہے تو کچھ نہ کچھ ان کی شرائط بھی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں سے جو ہے ریموٹ کنٹرول یا ڈکٹیشن پہ اپنی اکانومی چلائیں گے. ہم اپنے مفادات، اپنے ملک کے مفادات کو دیکھیں گے، اس کی حفاظت کی جائے گی. اس پہ میں یہ اتنا ضرور کہوں گا کہ جو وزیر خزانہ ہیں ڈاکٹر صاحب، تو ان کا شیخ صاحب، ان کا پچھلے دنوں ایک بیان میری نظر سے گزرا جو بڑا مناسب تھا کہ ٹھیک ہے مارکیٹ فیکٹرز ہیں لیکن اسٹیٹ بینک اس میں اپنا رول انہوں نے کہا تھا کہ ادا کرے گی. تو اسٹیٹ بینک اس میں اپنا رول ادا کرے گی، ریاست جو ہے بالکل اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے اور وہ کر رہی ہے. صرف اتنا ہے کہ مشکل حالات میں ہمیں حکومت ملی ہے اور ہم نے بجائے اس کے کہ ایک آرٹیفیشل ببل میں آپ لوگوں کو ہم رکھیں کہ قرضوں پہ قرضے لیتے جائیں اور ایک آرٹیفیشل آپ کو سولو اچانک وہ ببل جو ہے برسٹ ہو جائے، تو ایک مشکل فیصلے لیے ہیں. وہ عوام کو بھی اس کا ایک پریشر پڑا ہے، لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو اب 2-3-4 مہینے سخت گزر جائیں گے، اس کے بعد وی ول موو ٹورڈز اے ویری گڈ کوریڈور آف اسٹیبلٹی. اس میں پھر یہ ہوگا، دیکھیں مارکیٹ میں سرٹنٹی از این امپورٹنٹ تھنگ. اس سے مارکیٹ میں ایک اعتماد، ایک خود اعتمادی، ایک سرٹنٹی کا فیکٹر آئے گا کہ بھئی ٹھیک ہے کہیں بھی اگر انسرٹنٹی ہے، تذبذب کا ماحول ہے، وہاں کبھی بزنس پنپتا نہیں ہے. پہلی ہماری پرائیورٹی یہ ہے کہ ایک اسٹیبلٹی ہو اور ایک اعتماد کی فضا ہو انویسٹر کے لیے، بزنس مین کے لیے، کہ وہ اگر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو پتا ہو کہ یار اسٹیبلٹی ہے مارکیٹ میں. تو خان صاحب کی ان چیزوں پہ فوکس ہے. آج روزے کی حالت میں آپ کو بتاؤں کہ صبح 11:30 سے لے کے میرے خیال میں کوئی 3:30 پونے 4 بجے تک انہوں نے اتنی لمبی میٹنگ کی ہے اور ساری چیزوں کو آپ نے سوال کیا نا کہ کیا ان کو احساس ہے روزے کی حالت میں 4:30-5 اور کسی پہ احسان نہیں کیا، صرف اپنا فرض ادا کیا ہے. علی محمد خان صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین معیشت کو لے کر، روپے کی قدر کو لے کر کافی بہت بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. کچھ کے جوابات ہم نے علی محمد خان صاحب سے لینے کی کوشش کی. بریک پہ چلتے ہیں اور بریک کے بعد عارف حبیب صاحب معروف سرمایہ کار ہیں، تاجر ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ تاجر کیا سوچ رہے ہیں کہ روپے کی قدر میں جو مسلسل کمی ہے اور غیر یقینی کی صورتحال ہے وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی. آئی ایم ایف سے معاملات طے پا چکے ہیں، جو فائنینشیل ایک پالیسی آتی ہے اسٹیٹ بینک سے، شرح سود کا تعین ہو چکا ہے، اس کے باوجود مارکیٹ کیوں رسپونڈ نہیں کر پا رہی؟ ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے علی محمد خان صاحب وفاقی وزیر ہیں پارلیمانی امور, انہوں نے یہ کہا کہ آج پرائم منسٹر صاحب نے تقریباً 4-4.5 گھنٹے جو روپے کی قدر میں مسلسل اور تیزی سے کمی آ رہی ہے اس پر انہوں نے کیبنٹ کی میٹنگ میں کچھ فیصلے بھی کیے اور ایکشن ہونے جا رہا ہے کچھ ایکسچینج کمپنیوں کے خلاف, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈالر کی جو موجودہ قیمت اس وقت جو اوپن مارکیٹ میں 154-155 میں ٹریڈ کر رہا ہے ایک ڈالر روپے کے مقابلے میں, وہ واپس لانے میں گورنمنٹ جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی. گزشتہ 4 روز کی اگر بات کی جائے تو ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں 10 روپے کی کمی, ایک ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح 154 روپے تک جا پہنچا ہے, جس کے بعد پاکستان کے بیرونی قرضوں میں 1000 ارب روپے کا اضافہ ہو چکا ہے. یعنی آسان الفاظ میں اگر سمجھا جائے تو ملکی معیشت اس وقت شدید دباؤ کا شکار ہے. حکومت کے IMF سے معاہدے کے بعد روپے اور ڈالر کے درمیان اتار چڑھاؤ کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل پڑا ہے. آج بھی ڈالر کی قدر میں 3 روپے کا اضافہ ہوا, اوپن مارکیٹ میں 154 روپے کی بلند ترین سطح پر آج ڈالر پہنچا. انٹر بینک کی اگر بات کی جائے وہاں بھی ڈالر روپے پر حاوی رہا اور 2 روپے 27 پیسے کے اضافے کے بعد تقریباً 152 روپے پر آج انٹر بینک میں بند ہوا ڈالر. مجموعی طور پر گزشتہ 4 کاروباری دنوں میں ڈالر کی قدر میں 10 روپے کا تقریباً اضافہ ہوا. معاشی ماہرین کے مطابق اس وقت ملکی معیشت کی ڈالرائزیشن کی جو ہے وہ اس جانب وہ گامزن ہے. اسٹیٹ بینک اور وزارت خزانہ کو ایسے اقدامات کرنا ہوں گے جس سے مارکیٹ اور لوگوں کا بھروسہ قائم ہو, ورنہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں کمی آتی چلی آئے گی. یہ قیاس آرائیاں اور افواہیں گزشتہ کئی روز سے زیر گردش ہیں کہ IMF کی شرط پر حکومت نے ڈالر کو فری فلوٹ کر دیا ہے. تاہم حکومت اس معاملے پر نہ ہی صاف چھپتی ہے نہ ہی کھل کر سامنے آ رہی ہے. ہم نے علی احمد خان صاحب کے سامنے بھی یہ سوال رکھا, ان کے پاس بھی کلیئر جواب نہیں تھا کہ کیا ڈالر کو فری فلوٹ کر چکی ہے حکومت. آج بھی کابینہ کے اجلاس میں اس معاملے پر تفصیلی گفتگو ہوئی, جس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ہفتے کو مشیر خزانہ اس معاملے پر تفصیلی بریفنگ دیں گے. موسٹ پروبیبلی سیٹرڈے کو فائنانس منسٹر ایک لانگ ٹرم اکنامک روڈ میپ میڈیا سے اور پاکستان کے عوام سے شیئر کرنے جا رہے ہیں, اور وہ تمام بیک گراؤنڈ میں چھپی نقب زنیاں, بارودی سرنگیں اور معیشت میں ہونے والے جتنے خودکش حملے تھے ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ ان زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے موجودہ حکومت کی جو اسٹریٹجیز ہیں اس پہ بھی آپ کو تفصیل سے آن بورڈ لیں گے. آج اس تمام امور پر بات کریں گے. عارف حبیب گروپ کے سربراہ اور نامور سرمایہ کار عارف حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عارف حبیب صاحب, آپ نے سنا کہ جی بیک گراؤنڈ میں چھپی نقب زنیوں کو ہم پکڑ لیں گے, ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے کہ کیا یہ ڈالر کو فری فلوٹ کر دیا گیا ہے, اس کی وجہ سے روپے جو ہے اس کی قدر میں مسلسل تقریباً 10 روپے, کافی بہت بڑی رقم ہے یہ 4 دنوں میں. مارکیٹ میں غیر یقینی کی بھی صورتحال ہے. مارکیٹ آپ مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, سینٹیمنٹ کیا ہے وہاں پر؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ IMF سے ڈیل کے بعد جو معاملات جس طرف چلنے چاہیے تھے, جو ایک سرٹنٹی آنی چاہیے تھی, جو ایک ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ تھا وہ کم ہونا چاہیے تھا, وہ کم نہیں ہو رہا, یا آپ کی یہ رائے ہے کہ اگلے 2-3 ہفتوں میں یا 1 مہینے میں شاید معاملات درست سمت میں جانا شروع ہو جائیں گے؟ آئی تھنک یہ جو روپے کی قدر کا معاملہ ہے, آئی تھنک اس کو حکومت صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کر پا رہی ہے. یہ پچھلے 1 سال کے اندر جو ہے وہ روپے کی قیمت آپ یہ دیکھتے ہیں, ڈالر کی قیمت 104 روپے سے جو ہے اب 152 روپے کے قریب جو ہے وہ انٹر بینک آ گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے انفلیشن جو ہے وہ بڑھا ہے اور مزید جو ہے وہ بڑھے گا, اور اس کی وجہ سے ہی پھر انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بڑھانے پڑ رہے ہیں. تو آئی بلیو کہ یہ روپے کو اتنا ڈپریشیٹ کرنے کے باوجود جو ہے کوئی ایکسپورٹ تو 1 سال میں بڑھا نہیں ہے ہمارا, نہیں بڑھا. اس میں جو امپورٹ میں جو کمی آئی ہے وہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ یہ روپے کی جو ہے وہ قدر گرانے کی وجہ سے جو ہے وہ آئی. اس کے دوسرے جو ہے وہ فیکٹر ہے, جیسے مشینری کی امپورٹ میں کمی ہونا یا آٹوموبائل کی جو ہے وہ امپورٹ میں کمی ہونا, یہ آئی تھنک ان کی وجوہات جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. صرف یہی ہے کہ جو ٹریولنگ وغیرہ کی مد میں جو کمی ہوئی ہے, آئی تھنک اس کا ممکن ہے کہ یہ امپیکٹ جو ہے وہ ہو. تو آئی بلیو کہ یہ جو اس وقت پالیسی اختیار کی گئی ہے
اور اس میں جو IMF کی جو اسٹیٹمنٹ میں تھا کہ وہ مارکیٹ بیسڈ جو ہے ایکسچینج ریٹ ہوگا، تو مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ تو پہلے بھی جو ہے وہ پالیسی جو ہے وہ یہی لکھی جاتی تھی. اس میں دو چیزیں ہیں کہ ایک یہ فری فلوٹ اور ایک یہ مینیج فلوٹ. تو فری فلوٹ جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان جو ہے فری فلوٹ کا متحمل ہو سکتا ہے، اور اس میں جو ہے یہ مینیج فلوٹ سسٹم ہی جو ہے وہ افیکٹو جو ہے وہ رہنا چاہیے. ٹھیک ہے عارف حبیب صاحب، آپ جو خلاصہ اگر میں بیان کروں تو یہ ایک عدم اعتماد ہے جو حکومت کی معاشی پالیسیاں ہیں. آپ کی پرائم منسٹر صاحب سے 2-3 دن پہلے ایک بزنس وفد میں آپ بھی شامل تھے، سرمایہ کار بھی تھے، اس میں ملاقات بھی ہوئی. ایک تو یہ کہ کیا بزنس کمیونٹی میں وائڈلی یہی تاثرات ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں، اور کیا یہ تاثرات پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے شیئر کی ہیں بزنس کمیونٹی نے؟ نہیں، یہ عدم اعتماد کا کوئی معاملہ نہیں ہے. ہم یہ بات کر رہے ہیں میرٹ پر جو ہے وہ ایشوز کی بات کر رہے ہیں. تو پارٹنرز، بھائی، ساتھی جو ہے وہ ایشوز پہ جو ہے وہ بات کرتے ہیں. عدم اعتماد کا مسئلہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں. میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ جو فری فلوٹ اور مینیج فلوٹ جو ہے پاکستان میں جو ہے وہ مینیج فلوٹ سسٹم جو ہے وہ رہا ہے، اور وہ مینیج فلوٹ سسٹم ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ یہ جو بھی ایک ان کی پالیسی ہوگی کہ ہم روپے کا ایکویلیبریم جو ہے وہ ایک جگہ پہ حاصل کر لیں، اور پھر اس کے بعد اس کو جو ہے سالانہ اگر وہ 5% 6% کی ڈی ویلیویشن ہو تو آئی تھنک اس میں کوئی اتنا مذائقہ نہیں ہے. لیکن آئی بلیو کہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بتایا گیا کہ جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہے جب تک یہ IMF کا بورڈ اس کو اپروو نہیں کرے گا اس کو جو ہے وہ پبلک کے ساتھ جو ہے وہ شیئر نہیں کیا جا سکتا. یہ رول ہے، تو اس کے مطابق ہمیں اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ اگر وہ رول ہے تو اس کو ظاہر ایڈہیر کرنا ہوگا. تو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ جو روپے کا فری فال جو ہے وہ کسی صورت میں میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے لیے کسی قسم کا فائدہ مند ہو سکتا ہے، بلکہ نقصان ہی ہوگا، کیونکہ اس سے پھر کاسٹ آف لیونگ اور بڑھے گی، مہنگائی جو ہے وہ بڑھے گی، انویسٹمنٹ جو ہے وہ ڈسکریج ہوگی. تو اس کو آئی تھنک اس کا کوئی راستہ نکالنا پڑے گا کہ جس میں جو دونوں چیزیں ہیں کہ جس میں اس کے جو فیکٹرز ہیں کہ جو جن فیکٹرز کی وجہ سے یہ روپے کی ویلیو میں کمی آ رہی ہے ان کو جو ہے وہ ایڈریس کرنا پڑے گا، اور دوسرا جو ہے پراپر طریقے سے مینیج کرنا ہوگا آپ کو. جو ہے اس کے لیے جو دوسرے ٹولز اویلیبل ہیں ان ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے اس کی ویلیو کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کریں گے تو معاملات جو ہے میں سمجھتا ہوں قابو میں رہیں گے. ٹھیک ہے عارف حبیب صاحب، آج ابھی وفاقی وزیر صاحب جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے علی محمد خان صاحب، وہ یہ کہہ کے گئے ہیں کہ جی جو ڈالر 155 تک اوپن مارکیٹ میں ٹریڈ کر رہا ہے اس کو نیچے لے کے ہم آئیں گے اور ہم انشاءاللہ اس میں کامیاب ہوں گے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی ایک کیا کہتے ہیں ایکسپیکٹیشن سے بڑھ کر انہوں نے سٹیٹمنٹ دے دیا ہے، یا یہ پاسبل ہے، یہ مینیجبل ہے کہ ڈالر کو دوبارہ جو ہے، ابھی تو دیکھیں پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستانی روپے اوور ویلیو ہے. آج 2-3 سرمایہ کاروں سے میری بات ہوئی، میں وہ نہیں چاہ رہے کہ میں ان کا نام لوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی تو آپ نے روپے کو انڈر ویلیو کر دیا ہے اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے. آئی تھنک یہ جو آپ نے منسٹر صاحب کا حوالہ دیا، اگر اوپن مارکیٹ میں ریٹ 154 ہے تو وہ تو بالکل ٹھیک ہے. اگر انٹر بینک مارکیٹ 152 ہے تو یہ 154 کا ہونا کوئی جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری بات نہیں ہے. یہ تو ہمیشہ 1.5-2% کا فرق رہتا ہے انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں. تو اگر 2% کا بھی فرق کہیں تو آپ یہ 3 روپے جو ہے انٹر بینک مارکیٹ سے فرق ہونا، زیادہ ہونا، یہ تو نارمل سی بات ہے. اگر 152 روپے جو ہے انٹر بینک ہے تو 154.55 جو ہے وہ اوپن مارکیٹ ہونا جو ہے وہ بالکل ہی نیچرل ہے. لیکن جو ضرورت ہے جو ہمارے ہاں خاص طور پہ وہ ہے ہماری یہ افغان بارڈر کو جو ہے وہ سیل کرنے کی. وہاں ابیوز ہوتا ہے، وہاں ہمارا جو ہے وہ بہت سارا بڑا ڈالر جو ہے ہمارے یہاں سے وہ پرچیز کرتے ہیں اور اپنی امپورٹس کو جو ہے وہ فائنانس کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ بہت بڑی اہم چیز ہے. دوسرا آئی تھنک فیکٹر ہے جو لوگوں کو ہمیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ جب وہ خریداری کریں تو اس چیز کو انشور کریں کہ امپورٹڈ آئٹمس کو کم سے کم خریدیں، جو ضروری ہو وہی کریں. کوشش کریں کہ ہماری مقامی جو ہے وہ مصنوعات کو خریدا کریں، تو اس سے بھی جو ہے اس کے اوپر برڈن کم ہوگا. تو آئی تھنک پالیسی میکرز کو جو ہے وہ آسانی ہوگی.
عارف حبیب صاحب, thank you so much for joining us. ناظرین, معاشی غیر یقینی صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا کی دو بڑی معاشی طاقتوں کے درمیان جاری تجارتی تنازع نے بین الاقوامی مالیاتی منڈی کو ہی غیر یقینی کی صورتحال سے اس وقت دوچار کیا ہوا ہے. امریکہ اور چین کی بات ہو رہی ہے, ان کے درمیان تجارتی جنگ میں کمی کی بجائے شدت آتی جا رہی ہے, جس کا اثر امریکہ اور چین کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی معیشت پر بھی ہوگا. بین الاقوامی ادارے OECD کے مطابق چین اور امریکہ کے تجارتی جنگ کے نتیجے میں عالمی معیشت کو جو نقصان ہوگا اس کا تخمینہ تقریباً 600 ارب امریکی ڈالر لگایا گیا ہے. عالمی مالیاتی ادارے کے مطابق امریکہ چین کی تجارتی جنگ عالمی تجارت کی شرح ترقی کو بھی متاثر کر رہی ہے. یاد رہے کہ چین اور امریکہ کے درمیان اس تنازع کا آغاز ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکی صدر بنتے ہی شروع ہو چکا تھا, جب انہوں نے یہ الزام لگایا کہ چین غیر منصفانہ تجارتی حربے استعمال کرتا ہے اور مطالبہ کیا کہ چین امریکی تجارتی خسارہ کم کرنے کے لیے امریکی مصنوعات خریدے. چین کے انکار پر انہوں نے چین سے درآمد کی جانے والی مصنوعات پر 250 ارب روپے اضافی ٹیکس عائد کر دیے. جواب میں چین نے بھی امریکی مصنوعات پر 110 ارب ڈالر کے جوابی ٹیکس لگا دیے, جس کی قیمت امریکی صارفین کو ادا کرنی پڑی. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صارفین کی جانب سے مہنگائی کی شکایات کے باوجود پیچھے نہیں ہٹے. امید کی جا رہی تھی کہ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات سے مسئلے کا حل نکل آئے گا, لیکن گزشتہ ہفتے ہی امریکہ کی جانب سے چینی مصنوعات پر 200 ارب ڈالر کے نئے ٹیکسز لگائے گئے. صدر ٹرمپ کے مطابق ان مذاکرات کی ناکامی کی ذمہ داری چین پر عائد ہوتی ہے, کیونکہ ایک طے شدہ معاہدے میں آخری وقت میں تبدیلی کر دی گئی. We had a very strong deal. We had a good deal. And at the end, they changed it. And I said, that's okay. We're going to tariff their products. And we put a 25% tariff on their products. From China's standpoint, it's not good because all of these companies, many of these companies that are paying the tariff are moving to Vietnam and other places in Asia. China is obviously not doing well like us. You know, since I've been here, since I've been president, we've made almost $10 trillion in wealth. And China has lost $10 trillion in wealth. You see what's happening. Their economy is not great. Our economy has been fantastic. امریکہ اور چین کے تجارتی جنگ کا دائرہ کار بھی وسیع ہوتا جا رہا ہے, اور اگر یہ جنگ جاری رہی تو موبائل فونز, لیپ ٹاپ سمیت مواصلات کے لیے استعمال ہونے والی اشیاء کی قیمتوں میں زبردست اضافہ ہو سکتا ہے. اس جانب ایک بڑا اشارہ ہواوے کمپنی کا تنازع بھی ہے. چین کی سب سے بڑی اور دنیا کی دوسری بڑی موبائل فون کمپنیز ہواوے بھی امریکی پابندیوں کی زد میں آ چکی ہے. امریکہ نے الزام عائد کیا ہے کہ چینی کمپنی جاسوسی اور ایران پر پابندیوں کی خلاف ورزی کی مرتکب ہوئی ہے, جس کے بعد چینی کمپنی کا نام امریکہ نے ان کمپنیوں کی فہرست میں شامل کر دیا ہے جنہیں قومی سلامتی کے لیے خطرہ مانا جاتا ہے. اور اب گوگل کی جانب سے ہواوے کمپنی کو اپنی سہولیات دینے سے انکار کیا گیا ہے, لیکن اس فیصلے پر چین اور دنیا بھر میں شدید تنقید کے بعد گوگل نے اس فیصلے کو 3 ماہ کے لیے مؤخر کر دیا ہے. یاد رہے کہ صدر ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد صرف چین ہی نہیں بلکہ کئی اور ممالک کے ساتھ بھی امریکہ نے ایسے ہی تنازع شروع کیے, جس کا بنیادی مقصد امریکی تجارتی خسارے کو کم کرنا ہے. اور اسی لیے امریکہ نے میکسیکو, کینیڈا اور یورپی یونین کی مصنوعات پر بھی ایسے ہی ٹیکسز نافذ کیے جیسا کہ وہ چین پر عائد کر رہے ہیں, جس کے جواب میں ان ممالک نے بھی جوابی ٹیکسز عائد کیے. لیکن سوال یہ ہے کہ امریکہ میں ہی مہنگائی سے پریشان صارفین کے بڑھتے ہوئے دباؤ کو صدر ٹرمپ کب تک جھٹلا سکیں گے. اور اس سے بھی اہم نقطہ یہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے چینی ٹیک کمپنی ہواوے پر پابندی کے بعد چین اگر ایشیائی مارکیٹ میں امریکی کمپنیوں کے خلاف اسی قسم کے اقدامات کرنا شروع ہو گیا تو اس سے ایپل سمیت بڑی بڑی امریکی ٹیک کمپنیاں چینی پابندیوں کی زد میں آ سکتی ہیں. بڑی بات میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد بات ہوگی کہ سندھ میں IG پولیس حکومت سے ناراض کیوں ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین, سندھ میں صوبائی حکومت اور پولیس کے درمیان اختیارات کا تنازع شدت اختیار کر چکا ہے. چند روز پہلے سندھ حکومت نے پولیس ایکٹ 2019 کو صوبائی اسمبلی سے منظور کروایا. تاہم اس بل کے حوالے سے IG پولیس کلیم امام کے تحفظات تاحال برقرار ہیں. IG کلیم امام نے اس بل کی منظوری سے پہلے بھی سیکرٹری داخلہ کو ایک خط لکھ کر اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا. تاہم سندھ حکومت نے IG کے خدشات اور اپوزیشن کے احتجاج کے باوجود اس بل کو منظور کروا لیا تھا. دوسری جانب ایسا معلوم ہوتا ہے
کہ آئی جی سندھ بھی اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو فی الحال بالکل نہیں تیار. انہوں نے سیکرٹری داخلہ کو ایک نیا خط لکھ ڈالا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ پولیس ایکٹ 2019 میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلے کو نظر انداز کیا گیا ہے. آئی جی سندھ کی طرف سے لکھا گیا ہے کہ صوبائی وزیر داخلہ کو تحقیقات منتقل کرنے کا اختیار جو ہے وہ شفافیت اور غیر جانبداری پر اثر انداز ہونے کے مترادف ہوگا اور یہ اقدام سیاست کے نئے در بھی کھولے گا. صوبائی اسمبلی سے منظور شدہ پولیس ایکٹ 2019 کے مطابق وفاقی حکومت آئی جی کی تعیناتی کے لیے 3 نام پیش کرے گی جن میں سے ایک کو سندھ حکومت 3 سال کے لیے آئی جی مقرر کرے گی. سندھ حکومت آئی جی کی خدمات وفاق کو واپس بھی کر سکے گی, یہ بل میں شامل ہے. اس ایکٹ کے تحت ڈی ایس پی سے لے کر ایڈیشنل آئی جی کے تبادلوں اور تقرر کا اختیار سندھ حکومت کے پاس ہوگا. آئی جی سندھ کو جونیئر رینک کے افسروں کے تبادلوں اور تقرریوں جو ہیں وہ سندھ حکومت کی مشاورت سے کرنا ہوں گی. یہی وہ نکات ہیں جن کو آئی جی سندھ اپنے اختیارات میں تجاوز اور عدالت عظمیٰ کے فیصلے کی خلاف ورزی سمجھ رہے ہیں. تاہم وزیر اعلیٰ سندھ نے ان تحفظات کو مسترد کرتے ہوئے جو کہا وہ آپ کو دکھاتے ہیں. پنجاب میں 4 آئی جی بدل گئے تو وہ کیا سیاسی بنیاد تھی؟ یہی قانون پنجاب میں بھی نافذ العمل ہے اور پنجاب میں اس پہ کام ہو رہا ہے. سندھ کیا کوئی الگ مٹی سے بنی ہے؟ یہ زمین کے جو چیز اور جگہ پہ نافذ العمل ہے یہاں پہ نہیں ہو سکتی اور یہاں پہ سیاسی دباؤ اور سیاسی باتیں ہو جاتی ہیں, یہ بالکل غلط ہے. اگر یہ ہو جائے بیوروکریسی کے حوالے یہ چیزیں تو اس سے یہ پرابلمز پیدا ہوتے ہیں اور یہ پرابلمز پچھلے 6-8 مہینے میں بہت زیادہ ہوئے ہیں اور اگر کوئی سمجھتا ہے یہ غلط ہے تو وہ خود غلط ہے. یاد ہے کہ 2017 میں سندھ ہائی کورٹ نے ایک فیصلے میں کہا تھا کہ آئی جی سندھ اپنے محکمے کے کنٹرول میں خود مختار ہوں گے. بالخصوص ٹرانسفر اور پوسٹنگ کا اختیار آئی جی کو حاصل ہوگا. یہ تنازع کس نہج پر ہے, کہاں جا کر رکے گا, اس کی مزید تفصیلات ہم نیوز کے آنے والے ایپیسوڈز میں, آنے والی قسطوں میں ہم آپ کے سامنے مزید تفصیلات اس کی لے کے آئیں گے. ناظرین, آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات. مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. خدا حافظ.